سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جمعرات 24 ربیع الثانی کو میں خوش آمدید آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کا پروگرام بطور خاص پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی خاص باتیں ہیں، اور سب سے زیادہ خاص ہیں آپ کے سوالات جو آپ دینی فقہی حوالے سے پوچھنا چاہیں گے، شرعی مسائل پوچھنا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ اپنی معلومات یا اپنے معاملات یا اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے پروگرام میں رہنمائی کے لیے بطور خاص ہم نے طلب کیا ہے، اور ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہے پوری ٹیم کہ وہ آج خاص وقت دے رہے ہیں اپنا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، حافظ بھی ہیں، بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان کو مختلف پروگرامات میں دیکھتے ہیں خطابت کے حوالے سے بھی، علامہ حافظ شاہ مظہر الحق قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہم سب کی من پسند آواز، عالمی شہرت یافتہ، اور جب ان کی زبان سے اعشار سنتے ہیں نعت کے تو پھر مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، اور خیال اور گمان دونوں سوئے طیبہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حافظ گور رانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میسج جو کسی بڑے آدمی کی طرف سے آتا ہے، اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے، اور اس کو تبرکاً رکھا جاتا ہے۔ پھر اس کا احترام اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو غیروں کی نظر سے، کم عقلوں کی نظر سے بچایا جاتا ہے، اس کو قیمتی سمجھ کے۔ یہ قرآن شریف پیغام ہے، اور اللہ رب العزت کا پیغام ہے، جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے۔ اگر اس کے پیغام کو ہم نظر انداز کریں گے، یا پھر اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، یا پھر اس کی تعظیم میں کمی لائیں گے، تو پھر اس کا عذاب بھی آئے گا، اور بڑا سنگین عذاب آئے گا۔ یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پکچر کو ذرا غور سے دیکھیں، یہ کہیں اور کی نہیں ہے، یہ فرانس کی نہیں ہے، یہ یورپ ممالک کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں ہی لاہور کے ایک اردو بازار کی تصویر ہے، جہاں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ظاہر ہے نیت تو شاید یہ نہیں ہوگی، مگر احترام میں کمی آتی ہے، اور اس کا غلط اثر پڑتا ہے۔ یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جس کو چھپوا کر آپ نے روڈ پہ رکھ دیا اور زمین پر رکھ دیا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اس کی ایک ایک آیت وہ ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے۔ اس کے تلفظ سے لے کر تراجم تک بہت زیادہ قیمتی جملے، احراف ہیں، اور اس کے حرف حرف میں ثواب چھپا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کا ثواب۔ اس کی عظمت کو سمجھے، میری گزارش ہے تمام پبلشر سے، تمام لوگوں سے، پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے۔ میں اس حوالے سے رائے لینا چاہتا ہوں پیر صاحب کی۔ پیر صاحب، قرآن کی عظمت کو صحیح طرح سے اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی پوچھتے ہیں جی کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے، تو قرآن مجید ہمیں خود بتلاتا ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف، اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک کلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا، یہ ایک طرف۔ اور کسی اعتبار سے بھی دنیا کی ان کتب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے کوئی مقابلہ، کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی۔ میں یہاں پہ ایک پل کے لیے ایک وقفہ لے رہا ہوں، فوری وقفہ۔ عمران خان صاحب رخصت ہو گئے، واپسی آئیں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد، تو یہیں سے بات کو کنیکٹ کریں گے۔ مختصر سے وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ علامہ صاحب سے میں نے سوال پوچھا قرآن کی عظمت کے حوالے سے، اور جس طرح سے ہم سلوک کر رہے ہیں اس بڑے کلام کے ساتھ، تو پھر کیا ہونے والا ہے اور کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم المرتبت کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ تمام کتب پر بھی فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے، اور جب ہم اس کا پہلا ورق الٹتے ہیں تو ہمیں اس کی عظمت واضح طور پر نظر آتی ہے۔ ذالک الکتاب، واہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک۔ تو ایک تو یہ امتیاز ہے قرآن مجید کا دیگر کتب سے کہ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت اور اس کا لاریب ہونا
اس اعتبار سے بھی اس کا مقابلہ کہیں پر نہیں ہے۔ بے شک نہیں۔ اور پھر اس کے ادب کی اگر ہم بات کریں تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ۔ کہ اس کتاب کو نہ چھونا سوائے پاکی کے ساتھ، بے شک۔ پاک ہو کر ہی چھونا، یعنی ہم بغیر وضو اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے۔ واہ۔ باقی جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، اور صرف یہ اردو بازار کا پریس نہیں بلکہ دیگر مقامات پر جہاں کہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اشاعت جاری ہے تو وہاں اسی طرح کے کچھ معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، گزارا تو بالکل نہیں ہو سکتا، صحیح۔ اس لیے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اگر کوئی علم کی کتاب ہو تو ادب تو بہرحال اس کا بھی لازم ہے، واہ واہ واہ۔ اس لیے کہ علوم کے سارے سرچشمے تو اسی کتاب مجید سے ہی جاری ہوئے ہیں، صحیح۔ اور جو علم کی فضیلت کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید پر اعتقاد اور ایمان رکھنے کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ بے شک۔ تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ادب احترام کا التزام لازمی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو سوء ادبی ہے یہ ایمان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے، حقیقت ہے۔ کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ۔ یہ قرآن عالمین کے پروردگار کا نازل کردہ ہے، اس کو بذریعہ روح الامین نازل کیا گیا ہے، اور اے محبوب آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر اس کو اتارا گیا ہے۔ تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کا تعلق قرآن نے بیان کیا تو اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا۔ جی۔ تو لہٰذا پریس والے اس کا اہتمام کریں کہ قرآن مجید کی طباعت اور اشاعت کے لیے جتنے بھی ورکرز وہاں کام کرتے ہیں باوضو ہونے چاہیے، اچھا، تاکہ اس کی برکات بھی ان کو حاصل ہو جائیں۔ صحیح۔ استثنائی صورت جو بیان کی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر کسی چیز میں کوئی ترمیم مل گئی ہے، تخفیف ہو گئی ہے تو آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ صحیح۔ آپ اگر اپنی طرف سے بھی ادب کو اختیار کرنے کے لیے بھرپور کوشش اور صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کو رکھیں تو ادب کے ساتھ رکھیں، اٹھائیں تو ادب کے ساتھ اٹھائیں، بے وضو اس کو چھوئیں نہیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پہلے نیچے کوئی تخت وغیرہ، اچھا، کوئی ایسی چیز رکھیں، پھر اس پر قرآن مجید فرقان حمید کو رکھیں تاکہ آپ خود بھی مطمئن رہیں اور دیکھنے والوں کو بھی اس میں اطمینان اچھا، حاصل ہو۔ اکثر عرب کنٹریز میں دیکھا گیا ہے وہ بھی گو کہ ہمارے تصور میں وہ ہم سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ایک کتاب سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا جس سے وہ معنی اخذ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات عرب یا عجم کی نہیں ہے، اور پرہیزگار ہونا یا متقی ہونا یہ بھی رنگ و نسل کے ساتھ صحیح، وابستہ نہیں کیا گیا، صحیح، بلکہ ایک غیر عرب بھی پرہیزگاری کو اختیار کر کے عربی بولنے والوں سے آگے نکل سکتا واہ، ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عزت کا معیار ہمیں بتلایا ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، تقویٰ ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آہا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک قریبی وہی ہے جو سب سے زیادہ تقویٰ والا ہے۔ لیکن جو آپ نے بیان کیا یہ مناظر بھی ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھے اور وہاں جا کر بھی جی، دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے لیے کوئی چیز بآسانی مہیا ہو جائے تو پھر اس کی قدر و قیمت آہا، اس کو نہیں آتی، واہ واہ واہ، اور جس شے کو حاصل کرنے کے لیے توانائیاں صرف کی جاتی ہیں نا واہ واہ، تو پھر اس کی قیمت اور قدر بھی اس کو بہت حاصل ہو جاتی ہے۔ حق ہے، اور یہی وجہ تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ قرآن نازل تو عرب میں ہوا لیکن پڑھا مصر میں گیا اور عمل اس پر ہندوستان میں کیا۔ اللہ اکبر، واہ، خوبصورت، حسین۔ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہر قسم کی، ہر نوعیت کے سوال ہو سکتے ہیں، خاص طور سے ہم نے شرعی طور سے، فقہی طور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باہر کیف مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے مسائل آپ ہی جانتے ہیں اور آپ چاہیں گے پوچھنے کے لیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کالز پہ پابندی نہیں ہے، آزادی ہے، اور ہمیشہ کی طرح جمعرات اور جمعے کو ہم نے مختص کر رکھا ہے لائیو کالز کے لیے۔ ایک لائیو کالر ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون برادر ہیں، کہاں سے؟ سر محمد شاہد اقبال راغب بات کر رہا ہوں جی، شیخوپورہ سے۔ ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے برادر من؟ سر کہنا یہ چاہتا ہوں سر
کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق اپنے حقوق سے افضل قرار دے دیے ہیں. جی یہاں سر شیخو پورہ میں احتساب ہو رہا ہے کہ عوام کا جی کرونا کے باعث سب کو ایس او پیز کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے, جی جبکہ بے فارم کے لیے سر ہزاروں لوگوں کی لائنیں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں جیسے مکھیوں کا جمگٹا پڑا ہوتا ہے. سر اللہ اکبر. میرے پاس سر ویڈیو کلپس ہے. میں سر ڈی سی او شیخو پورہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دس از ناٹ مائی میٹر, اچھا یو کانٹیکٹ ٹو نادرا آفیسرز. صحیح ہے, صحیح ہے, میں صحیح ہے, سر ان کے پاس گیا, انہوں نے مجھے اندر انٹر نہیں ہونے دیا, صحیح. دھکے مارے. صحیح. کیا سر انسانیت کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے جی؟ نہیں نہیں, امید ہے کہ یہ غلط, اس کی مذمت کرنی چاہیے, مگر یہ اس کو سوال کے طور سے لینے کی کوشش کروں گا. علامہ صاحب, معاشرے میں مساوات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے. اگر صاحب اختیار لوگ مساوات سے نہ پیش آئیں اور ہم یہ کہیں کہ کہیں پہ آپ کو اجازت ہے دکانیں کھولنے کی, کہیں پہ اجازت نہیں ہے, کچھ پیسے دے دو, اس کا اثر کیا پڑے گا معاشرے پہ؟ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے؟ جی نہیں, بالکل. ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں جو تصور ہمارے سامنے مسلمانوں کا اور ان کے عوام و خواص کا, جی حکمران اور رعایا کا آتا ہے, تو وہ ہمارے اس موجودہ دور کے نظام سے بالکل برعکس ہے, مختلف ہے. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن عمل ہمارا اسلام پہ نہیں. صحیح. اور حدیث مبارکہ صادق آتی ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف رسم کے طور پر باقی رہ جائے گا, افسوس. اور قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ رسمی طور پر پڑھیں گے. یعنی اسلام تو ہوگا لیکن مسلمان نظر نہیں آئے گا, اس کے اندر اسلام نہیں ہوگا. اسلام ہوگا, مسلمان نظر نہیں تو جہاں پر جی انصاف نہ ہو, عدالت نہ ہو, تو وہ معاشرے جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ ترقی نہیں کر سکتے. نہیں کر سکتے. ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں, ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. عویس بھائی کیا حال ہے, خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ. آپ بتائیے کون صاحب, کہاں سے؟ عویس بھائی میں عبدالباسط بات کر رہا ہوں کراچی سے. ہماری پوری فیملی آپ کا بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتی ہے. ماشاءاللہ, میرے لیے بڑی محبت کی بات ہے. آپ جیئیں, سلامت رہیں. کچھ کہنا چاہیں گے, کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ مجھے ایک سوال اور ایک فرمائش کرنی تھی اگر آپ کی اجازت ہو. جی. علامہ صاحب سے سوال تھا کہ علامہ صاحب جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور وہ پھر بعد میں نہ پڑھنے کے باعث بھول جاتے ہیں, ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک یہ سوال تھا. اور حافظ محمد گوہر رانا صاحب سے سوال یہ ہے اور فرمائش یہ ہے کہ مجھے بھی مدینے بلا, میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ, دونوں باتیں آپ کی پوری کریں گے. پہلے سوال لے لیتے ہیں. علامہ صاحب, حافظ جو حفظ کرتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً نہ پڑھنے کی صورت میں یا دیگر مشغولیات کی وجہ سے بھول جاتا ہے قرآن, تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے, اس لیے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے. تو اس دل میں اگر اجالا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے, جی اللہ کی محبت سے ہوتا ہے, رسول اللہ کے عشق سے ہوتا ہے. اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا یا کچھ حصہ اس کا یاد کر لیا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں. مثال کے طور پہ سورہ ملک ہے, اس کو کوئی حفظ کر لے اور روزانہ رات کو تلاوت کرے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید اب قبر میں اس کے لیے جو ہے عذاب کے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے گا. اللہ اکبر. اب اللہ نے توفیق دی, قرآن کو یاد کر لیا, اور پھر اس کو بھول جانے میں ظاہر ہے کہ بے توجہی ہے, بے التفاتی ہے, قرآن مجید کو نہ پڑھنا ہے, یا پھر یہ سوچ لینا کہ جی میں تو قرآن کو اپنے سینے میں اتار چکا ہوں, اب مجھے اس کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم دولت عطا فرمائی اور اس نے اپنی غفلت سے خود وہ دولت جو ادھر سے آئی تھی اس کو گوا دیا اور ہاتھوں سے اس نے برباد کر دیا. تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے سینے کو پھر ویران کر لیا ہے, اندھیرا ہے. اسے چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر قرآن مجید کو دوبارہ یاد کرنا شروع کرے. اور اس میں عمر کی قید اسی لیے نہیں لگائی گئی کہ پوری زندگی بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو بیماری لگنے کے بعد بھی آپ قرآن سے یہ تعلق جوڑ کر رکھیں گے
تو اجر بھی دوہرا ہو جائے گا کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو حاصل کرنے کیا حساب کتاب ہے، شاندار نظام ہے۔ لائف کالر ایک اور ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں الف لام میم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قبلہ کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ اچھا، اس میں سے علامہ صاحب سے میرا یہ ہے کہ میرے یعنی گھر میں تنگ دستی ہے، عزت کا جو ہے نا وہ بہت مسئلہ ہے، تو کام جو ہے نا 3 سال سے میں بے روزگار ہوں، کام ملتا ہے مگر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو ہے نا کام چلا جاتا ہے، اس کے بارے میں مجھے جو ہے نا کوئی وظیفہ ہے میرے لیے کوئی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ علامہ صاحب سوال کچھ اس نوعیت کا ہے، ظاہر معاشی پریشانیاں ہیں اس وقت، 3 سال سے بے روزگار ہے، روزگار کے حصول کے لیے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی نقطہ، کوئی آیت، کوئی وظیفہ؟ اکثر لوگ اس شکایت میں مبتلا ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم کچھ اس کے پس منظر پر بھی نظر ڈالیں جی کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں رخصت ہو گئی ہیں، جی پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، بے روزگاریاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اگر ہم سے اس چیز کو روک لیا گیا تو یہ ہمارا حق ہم سے روکا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے۔ صحیح۔ ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ و نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، صحیح، وہی عزت دینے والا ہے، صحیح، اور وہ جس کو جتنا چاہے اپنی تقسیم سے رزق عطا فرما دے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے خود ان کی دنیا کی زندگی کے لیے ان کے رزق کو تقسیم کیا۔ تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا۔ دوسرا یہ کہ فرائض واجبات استقامت سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے۔ اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض کا تارک ہو کر خیر کا طالب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی بدبختی ہو جائے گی، بدبختی کی بات ہے۔ وہ اللہ کے بارگاہ میں دربار میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے، جبین نیاز کو جھکائے، اور وظیفہ اقبال نے اپنے انداز میں اس کا پیش کیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو۔ بھائی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ یہ بہت یکتانیت کی، وحدانیت کی بات ہے، اور اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں توحید کی محبت ہو، الفت ہو، معرفت ہو۔ ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو یہ سوال بھی پوچھ کے سنواؤں گا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، تو پھر یہ محنت، یہ شب و روز کا بھاگنا دوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ جس کا وعدہ ہے تو وہ تو گھر پہ آ سکتی ہے، مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا۔ خوش آمدید۔ جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، محمد علی ظہوری قصوری صاحب جو مدحت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے، میں حافظ گوہر رانا صاحب سے خصوصی طور سے گزارش کروں گا، اس سے پہلے لائیو کال بھی آئی اور انہوں نے بھی فرمائش کا اظہار کیا۔ یہ فرمائشیں اچھی ہیں، یہ وہ فرمائشیں ہیں جو اللہ کے ہاں بھی منظور ہوتی ہیں، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی خواہش وہ اللہ والے کرتے ہوں گے۔ تو حافظ صاحب ایک کلام محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا اگر آپ پڑھ دیں تو آج کی محفل اور بزم میں رونق آ جائے۔ ہر روز شب تنہائی میں سبحان اللہ، فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے، سجدوں کی کمائی ایک طرح
سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے۔ ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے۔ تیری مدحت کام ظہوری کا، مدحت کام ظہوری کا، تیرے نام سے نام ظہوری کا، قریا قریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے، روز شب ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں تو اس کو شفا سمجھتا ہوں، دوا سمجھتا ہوں، اور روحانی روحوں کی غذا سمجھتا ہوں۔ وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے۔ دراصل عشق نبی روح کی طلب بھی ہے، غذا بھی ہے، نجات بھی ہے اور حیات بھی ہے۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے اندازہ ہے لائیو کالرز بھی ساتھ میں ہیں، مگر چونکہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں۔ ہماری ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے، خاص ایام میں خواتین کے قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے، تو کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ سیل فون کے اوپر قرآن پڑھا جا سکتا ہے ان دنوں میں؟ جی نہیں، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ان ایام میں ممنوع ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ ایام ان کے لیے پاکی کے ایام نہیں ہیں، صحیح، اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اس کو تو ناپاک حالت میں چھونے کی بھی ممانعت کر دی گئی، صحیح، چاہے جائے کہ اس کی قراءت کرنا۔ اچھا، لیکن یہ ہے کہ وہ دعائیہ کلمات کہ جو پڑھنا چاہیں خواتین ان ایام میں، تو ان کلمات کو پڑھنے کی رخصت اور اجازت موجود ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت سے پہلے بھی فرض نماز ہے، جی، تو اس حالت میں تو فرض نماز ادا کرنا بھی منع ہے، بلکہ وہ معاف کر دی گئی ہے۔ اچھا، تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کسی انداز سے، چاہے وہ زبانی کریں یا دیکھ کر کریں موبائل میں یا اپنا ٹیبلٹ وغیرہ میں، تو اس کی اجازت نہیں ہے۔ خوبصورت۔ ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ انہی خاص ایام میں، دوسری پوچھنے والے نے پوچھا ہے، خاص ایام میں خاص طور سے اگر انتقال ہو جائے تو کیا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا ناپاک حالت میں موت سمجھا جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ غلط فہمیاں بہت ساری جو عوام میں رائج ہیں، جی، لا علمی کی وجہ سے اور دین سے کم تعلق ہونے کی بنیاد پر، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ صحیح، اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے صحیح، بے شک، ایک معاملہ طے شدہ ہے، تو اس حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر یہ حکم لگانا کہ جناب یہ ناپاکی کی حالت میں کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اخروی نعمتوں سے محروم ہوگی یا وہ انعامات، اس کا کوئی اس سے تعلق۔ خوبصورت۔ ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں، ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ الف لام میم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
السلام علیکم. سلام عرض ہے. کون صاحب کہاں سے؟ آج بات کر رہا ہوں دلی سے. جی برادر ایمن, کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واٹس ایپ پہ وائس میسج میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا سوال ہے. واٹس ایپ پہ وائس میسج پہ طلاق ہو جاتی ہے قبلہ, آپ بھیجنے والے نے بھیجی ہو تو؟ جی بالکل. طلاق اگر آپ ایس ایم ایس پر لکھیں یا واٹس اپ کریں یا اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دے دیں یا زبانی ادا کر, طلاق بہر صورت ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے جناب. آپ کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں, اور اگر بہت ضروری ہے تو پھر روبرو ملاقات کر کے دیکھیں, گواہ بنائے ساتھ میں, مگر ہو جاتی ہے, طلاق کا اطلاق ہو جائے گا یہاں پہ. ایک اور لائیو کالر ہے, ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. علیکم السلام. جی جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا فرمائیں گی؟ وقت کم ہے, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سوال کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھ رہی ہوں مفتی صاحب سے یہ کہ میرے پاس 10 تولے سونا ہے, تو کیا میں 7 تولے نکال کے اس کی زکوٰۃ دوں یا میں پورے 10 کی دوں؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے مفتی صاحب. جی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ شریعت مطہرہ میں 7.5 تولہ سونا جی یا 52.5 تولہ چاندی کا ہے. جی لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اس سے زائد سونا یا چاندی ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس نصاب کے ساتھ کرے گا. زیادہ یہ بالکل غلط ہے. جتنا سونا ہے اس کی کرنٹ ویلیو یا چاندی ہے اس کو ملا کر اس کے اوپر زکوٰۃ پورے 10 تولے پورے 10 تولہ کی زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک, واضح ہو گئی. بہت خاص سوال ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں, جلدی سے ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی اب وہ پوچھنا ہے کہ بیان ہو رہے تھے کہ مطلب ناپاکی میں فوت ہو جاتا ہے. جی جی دیکھ لیے بھی اس کو رات کے ٹائم کھانا لگتی رہتی ہے, یعنی کٹی ہو جاتی, کیا اس کو نہانے کو فوراً جاتے ہیں کہ بعد میں اگر نہا لیں گے؟ ٹھیک ہے, میرے خیال ہے سوال جڑا ہوا ہے آپ کا اسی سوال سے جو انتقال ہو جاتا ہے ناپاکی کی حالت میں, مگر پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ذرا واضح کر دیں, آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی. میں پوچھنا یہ چاہ رہا تھا کہ رات جو آپ ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا بخاوت وہاں پہ نہا لیتے ہیں, اگر یہ بھی پانی نہیں ملتا یا ٹھنڈ کی وجہ سے اگر دوران اگر وہ نہیں نہا سکتی, صبح کھانا پینے پکانا ہوتا ہے, جو تھوڑی سی کر دے گا. ٹھیک ہے, آپ کے سوال کا شکریہ, میں کوشش کروں گا اس کا جواب لینے کی. مجھے غالباً یہ سمجھ میں آیا کہ جو خاوند ہے اس کا کیا محرم اور نامحرم کا سلسلہ رہتا ہے. آپ کو اگر اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آئے تو پلیز جواب دیں. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ناپاکی کا معاملہ ہو, جہاں تک میری سننے میں آیا ہے, بہرحال ہم دونوں جز اس کے دیکھ لیتے ہیں, جی تو فی الفور پاکی حاصل کرنی چاہیے. اگر کچھ تاخیر بھی ہو جائے اچھا تو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے صاحب. صحیح. تو جی بالکل پاکی حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے, لیکن کسی امر کی وجہ سے, مجبوری کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جاتی بھی ہے جی تو اگر وہ بہت زیادہ غفلت کا سبب نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی یہ سمجھے کہ جناب یہ کوئی اتنا اچھا معاملہ ہے کہ میں اس کو طول دوں, صحیح, تو یہ بات اچھی نہیں ہے. پاکی فوراً حاصل کرنی چاہیے, اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے, کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس حالت میں موت آ جائے. اور اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کیا کہ اگر وفات ہو جاتی محرم رہا خاوند اس کا یا نامحرم؟ ہاں, اس حوالے سے بعض لوگ اس توہم میں مبتلا ہیں کہ جی اگر عورت کا بیوی کا انتقال ہو جائے تو خاوند اس کو کندھا نہیں دے سکتا, قبر میں نہیں اتار سکتا. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے, اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے, اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. تو وہ رشتہ جو دنیا میں ان کے درمیان قائم ہے وہ قیامت کے دن بھی اللہ جب یہ اٹھائے جائیں گے تو وہ رشتہ ان کا برقرار رہے گا. سبحان اللہ سبحان. لیکن چونکہ کہ اس خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے تو ظاہری جو ایک تعلق تھا اب وہ برقرار نہیں رہ سکتا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا, آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ہماری. میں چاہتا ہوں چونکہ سوال پنجابی زبان میں آیا تھا تو ایک کلام پنجابی زبان میں ہو جائے, کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم پنجابی زبان سے لطف نہیں لے رہے اور نعت نہیں پڑھ رہے. تو حافظ گوہر رانا صاحب کی خوبصورت آواز میں پنجابی کلام جو کہ نعتیہ اشعار سے جڑا ہوگا انشاءاللہ, اور بڑا لطف آئے گا اور بڑے سارے ثواب, بڑے ساری دعاؤں کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اس کلام کے ساتھ. بسم اللہ کریں. اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنے
وچ شوق چنگیری اج نینان لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاتے جان جہانا کھا سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل ما احسن کا ماں کے ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او مخدوم میرے سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، سلامتی ہے ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، سلامتی ہے ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف لام میم، میں آپ کا میزبان محمد اویس ربانی تہ دل سے آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید۔ تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے جو اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ درود لامحدود محبوب رب الودود راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ خواتین و حضرات، جمعرات 24 ربیع الثانی کو میں خوش آمدید آپ کو اس لیے بھی کہہ رہا ہوں کہ آج کا پروگرام بطور خاص پیش کیا جا رہا ہے اور اس میں بڑی خاص باتیں ہیں، اور سب سے زیادہ خاص ہیں آپ کے سوالات جو آپ دینی فقہی حوالے سے پوچھنا چاہیں گے، شرعی مسائل پوچھنا چاہیں گے، اور اس کے علاوہ اپنی معلومات یا اپنے معاملات یا اپنے مسائل ہمارے سامنے رکھیں گے۔ ہم آپ کی رہنمائی کرنے کی کوشش کریں گے، اور آج کے پروگرام میں رہنمائی کے لیے بطور خاص ہم نے طلب کیا ہے، اور ان کی بہت زیادہ شکر گزار ہے پوری ٹیم کہ وہ آج خاص وقت دے رہے ہیں اپنا۔ میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں، حافظ بھی ہیں، بڑا نام ہے، اور اس کے علاوہ آپ ان کو مختلف پروگرامات میں دیکھتے ہیں خطابت کے حوالے سے بھی، علامہ حافظ شاہ مظہر الحق قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں آج کے پروگرام میں خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں ہم سب کی من پسند آواز، عالمی شہرت یافتہ، اور جب ان کی زبان سے اشعار سنتے ہیں نعت کے تو پھر مزہ آ جاتا ہے، لطف آ جاتا ہے، اور خیال اور گمان دونوں سوئے طیبہ کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ حافظ گور رانا صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ باقاعدہ سوال و جواب کا آغاز ہو، میں آپ کے سامنے ایک چھوٹا سا سوال رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ میسج جو کسی بڑے آدمی کی طرف سے آتا ہے
اس کا خیال رکھا جاتا ہے، اسے پڑھا جاتا ہے، بار بار پڑھا جاتا ہے، اس کا جواب دیا جاتا ہے اور اس کو تبرکاً رکھا جاتا ہے. پھر اس کا احترام اس طرح سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس کو غیروں کی نظر سے، کم عقلوں کی نظر سے بچایا جاتا ہے، اس کو قیمتی سمجھ کے. یہ قرآن شریف پیغام ہے اور اللہ رب العزت کا پیغام ہے جس سے بڑا کوئی بھی نہیں ہے. اگر اس کے پیغام کو ہم نظر انداز کریں گے یا پھر اس کی حفاظت نہیں کر سکیں گے یا پھر اس کی تعظیم میں کمی لائیں گے تو پھر اس کا عذاب بھی آئے گا اور بڑا سنگین عذاب آئے گا. یہ ایک چھوٹا سا کلپ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اس پکچر کو ذرا غور سے دیکھیں. یہ کہیں اور کی نہیں ہے، یہ فرانس کی نہیں ہے، یہ یورپ ممالک کی نہیں ہے، بلکہ یہ پاکستان میں ہی لاہور کے ایک اردو بازار کی تصویر ہے جہاں قرآن کریم کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں ظاہر ہے نیت تو شاید یہ نہیں ہوگی مگر احترام میں کمی آتی ہے اور اس کا غلط اثر پڑتا ہے. یہ کوئی معمولی کتاب نہیں ہے جس کو چھپوا کر آپ نے روڈ پہ رکھ دیا اور زمین پر رکھ دیا. یہ اللہ کا کلام ہے. اس کی ایک ایک آیت وہ ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ادا کیا ہے. اس کے تلفظ سے لے کر تراجم تک بہت زیادہ قیمتی جملے احراف ہیں اور اس کے حرف حرف میں ثواب چھپا ہوا ہے، لاکھوں کروڑوں کا ثواب. اس کی عظمت کو سمجھے. میری گزارش ہے تمام پبلشر سے، تمام لوگوں سے، پڑھنے والوں سے، سننے والوں سے، میں اس حوالے سے رائے لینا چاہتا ہوں پیر صاحب کی. پیر صاحب، قرآن کی عظمت کو صحیح طرح سے اس کے حقوق کو ادا کر رہے ہیں ہم؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس حوالے سے جب ہم قرآن مجید فرقان حمید سے ہی پوچھتے ہیں جی کہ یہ کتنی عظمت والی کتاب ہے تو قرآن مجید ہمیں خود بتلاتا ہے کہ دنیا کی ساری کتابیں ایک طرف اللہ اکبر، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ پاک کلام جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل کیا گیا یہ ایک طرف. اور کسی اعتبار سے بھی دنیا کی ان کتب کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کتاب سے کوئی مقابلہ، کوئی مماثلت نہیں ہو سکتی. میں یہاں پہ ایک پل کے لیے ایک وقفہ لے رہا ہوں، فوری وقفہ. عمران خان صاحب رخصت ہو گئے، واپسی آئیں گے انشاءاللہ وقفے کے بعد تو یہیں سے بات کو کنیکٹ کریں گے. مختصر سے وقفہ الفلامی میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. علامہ صاحب سے میں نے سوال پوچھا قرآن کی عظمت کے حوالے سے اور جس طرح سے ہم سلوک کر رہے ہیں اس بڑے کلام کے ساتھ تو پھر کیا ہونے والا ہے اور کیا اس کا حق ادا ہو رہا ہے؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم المرتبت کلام ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ تمام کتب پر بھی فضیلت اور برتری عطا فرمائی ہے. اور جب ہم اس کا پہلا ورق الٹتے ہیں تو ہمیں اس کی عظمت واضح طور پر نظر آتی ہے. ذالک الکتاب، واہ، اللہ نے فرمایا یہ وہ بلند و بالا کتاب ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے. بے شک. تو ایک تو یہ امتیاز ہے قرآن مجید کا دیگر کتب سے کہ قرآن مجید کی صداقت اور حقانیت اور اس کا لاریب ہونا اس اعتبار سے بھی اس کا مقابلہ کہیں پر نہیں ہے. بے شک نہیں. اور پھر اس کے ادب کی اگر ہم بات کریں تو خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لا یمسہ الا المطہرون، سبحان اللہ، کہ اس کتاب کو نہ چھونا سوائے پاکی کے ساتھ، بے شک. پاک ہو کر ہی چھونا. یعنی ہم بغیر وضو اس کتاب کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے. واہ. باقی جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ ہمیں جو کچھ دیکھنے کو ملتا ہے اور صرف یہ اردو بازار کا پریس نہیں بلکہ دیگر مقامات پر جہاں کہیں قرآن مجید فرقان حمید کی اشاعت جاری ہے تو وہاں اسی طرح کے کچھ معاملات ہماری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں. ٹھیک ہے، چل سکتا ہے، گزارا تو بالکل نہیں ہو سکتا، صحیح. اس لیے کہ قرآن مجید کے علاوہ بھی اگر کوئی علم کی کتاب ہو تو ادب تو بہرحال اس کا بھی لازم ہے. واہ واہ واہ. اس لیے کہ علوم کے سارے سرچشمے تو اسی کتاب مجید سے ہی جاری ہوئے ہیں. صحیح. اور جو علم کی فضیلت کو نہیں سمجھتا تو پھر اس کے لیے قرآن مجید فرقان حمید پر اعتقاد اور ایمان رکھنے کا معنی اور مفہوم کیا ہوگا؟ بے شک. تو یہ بالکل بھی درست نہیں ہے. اس حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ادب احترام کا التزام لازمی کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ جو سوء ادبی ہے یہ ایمان کے زوال کا سبب بن سکتی ہے. حقیقت ہے. کیونکہ یہ وہ کلام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ. اللہ. یہ قرآن عالمین کے پروردگار کا نازل کردہ ہے، اس کو بذریعہ روح الامین نازل کیا گیا ہے اور محبوب آپ کے دل پر، آپ کے قلب پر اس کو اتارا گیا ہے. تو قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اس کا تعلق قرآن نے بیان کیا تو اس کی عظمت کو اور بڑھا دیا. جی. تو لہٰذا پریس والے اس کا اہتمام کریں کہ قرآن مجید کی طباعت اور اشاعت کے لیے
جتنے بھی ورکرز وہاں کام کرتے ہیں باوضو ہونے چاہیے، اچھا تاکہ اس کی برکات بھی ان کو حاصل ہو جائیں۔ صحیح۔ استثنائی صورت جو بیان کی جاتی ہے تو اس کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آپ کو اگر کسی چیز میں کوئی ترمیم مل گئی ہے، تخفیف ہو گئی ہے، تو آپ اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ صحیح۔ آپ اگر اپنی طرف سے بھی ادب کو اختیار کرنے کے لیے بھرپور کوشش اور صحیح کریں گے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکات آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید کو رکھیں تو ادب کے ساتھ رکھیں، اٹھائیں تو ادب کے ساتھ اٹھائیں، بے وضو اس کو چھوئیں نہیں، اور اگر اس طرح کا معاملہ ہے تو پہلے نیچے کوئی تخت وغیرہ اچھا کوئی ایسی چیز رکھیں، پھر اس پر قرآن مجید فرقان حمید کو رکھیں، تاکہ آپ خود بھی مطمئن رہیں اور دیکھنے والوں کو بھی اس میں اطمینان اچھا حاصل ہو۔ اکثر عرب کنٹریز میں دیکھا گیا ہے وہ بھی گو کہ ہمارے تصور میں وہ ہم سے زیادہ پرہیزگار ہوتے ہیں، مگر جب وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں تو زمین پہ رکھ دیتے ہیں، اور ان کے لیے وہ ایک کتاب سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا جس سے وہ معنی اخذ کرتے ہیں۔ دیکھیے یہ بات عرب یا عجم کی نہیں ہے، اور پرہیزگار ہونا یا متقی ہونا یہ بھی رنگ و نسل کے ساتھ صحیح وابستہ نہیں کیا گیا، صحیح۔ بلکہ ایک غیر عرب بھی پرہیزگاری کو اختیار کر کے عربی بولنے والوں سے آگے نکل سکتا واہ ہے، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جو عزت کا معیار ہمیں بتلایا ہے وہ رنگ و نسل کی بنیاد پر نہیں ہے، تقوی ہے وہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ آہا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ نزدیک قریبی وہی ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ لیکن جو آپ نے بیان کیا یہ مناظر بھی ہم نے سوشل میڈیا پر بھی دیکھے اور وہاں جا کر بھی جی دیکھنے کا اتفاق ہوتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں جو محرک ہے وہ یہ ہے کہ جب انسان کے لیے کوئی چیز بآسانی مہیا ہو جائے تو پھر اس کی قدر و قیمت آہا اس کو نہیں آتی، واہ 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 اور جس شے کو حاصل کرنے کے لیے توانائیاں صرف کی جاتی ہیں نا واہ واہ تو پھر اس کی قیمت اور قدر بھی اس کو بھائی بہت حاصل ہو جاتی ہے۔ حق ہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ کسی کہنے والے نے کہا کہ قرآن نازل تو عرب میں ہوا لیکن پڑھا مصر میں گیا اور عمل اس پر ہندوستان میں کیا۔ اللہ اکبر، واہ خوبصورت حسین۔ گفتگو کا سلسلہ مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ خواتین و حضرات آپ لائیو کالز کر سکتے ہیں اور اپنے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں، وہ ہر قسم کی ہر نوعیت کے سوال ہو سکتے ہیں، خاص طور سے ہم نے شرعی طور سے فقہی طور سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے۔ باہر کیف مجھے اندازہ ہے کہ آپ کے مسائل آپ ہی جانتے ہیں اور آپ چاہیں گے پوچھنے کے لیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ کالز پہ پابندی نہیں ہے، آزادی ہے، اور ہمیشہ کی طرح جمعرات اور جمعے کو ہم نے مختص کر رکھا ہے لائیو کالز کے لیے۔ ایک لائیو کالر ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ان کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ، کون برادر ہیں، کہاں سے؟ سر محمد شاہد اقبال راغب بات کر رہا ہوں جی، شیخوپورہ سے۔ ماشاءاللہ، کیا فرمائیں گے برادر من؟ سر کہنا یہ چاہتا ہوں سر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے حقوق اپنے حقوق سے افضل قرار دے دی ہیں۔ جی یہاں سر شیخوپورہ میں احتساب ہو رہا ہے جی عوام کا۔ جی کورونا کے باعث سب کو ایس او پیز کا خیال رکھنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جی جبکہ بے فارم کے لیے سر ہزاروں لوگوں کی لائنیں اس طرح سے لگی ہوئی ہیں جیسے مکھیوں کا جمگٹا پڑا ہوتا ہے سر۔ اللہ اکبر۔ میرے پاس سر ویڈیو کلپس ہے، میں سر ڈی سی او شیخوپورہ صاحب کے پاس گیا تو انہوں نے کہا دس از ناٹ مائی میٹر، اچھا یو کانٹیکٹ ٹو نادرا آفیسر۔ صحیح ہے، صحیح ہے، میں صحیح ہے، سر ان کے پاس گیا، انہوں نے مجھے اندر انٹر نہیں ہونے دیا، صحیح۔ دھکے مارے۔ صحیح۔ کیا سر انسانیت کے ساتھ یہی سلوک ہونا ہے جی؟ نہیں نہیں، امید ہے کہ یہ غلط، اس کی مذمت کرنی چاہیے، مگر یہ اس کو سوال کے طور سے لینے کی کوشش کروں گا۔ علامہ صاحب، معاشرے میں مساوات کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، اگر صاحب اختیار لوگ مساوات سے نہ پیش آئیں اور ہم یہ کہیں کہ کہیں پہ آپ کو اجازت ہے دکانیں کھولنے کی، کہیں پہ اجازت نہیں ہے، کچھ پیسے دے دو، اس کا اثر کیا پڑے گا معاشرے پہ؟ اسلامی معاشرہ ایسا ہونا چاہیے؟ جی نہیں، بالکل۔ ہم جب دیکھتے ہیں کہ قرون اولیٰ میں جو تصور ہمارے سامنے مسلمانوں کا اور ان کے عوام و خواص کا، جی حکمران اور رعایا کا آتا ہے تو وہ ہمارے اس موجودہ دور کے نظام سے بالکل برعکس ہے، مختلف ہے۔ اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم نام تو اسلام کا لیتے ہیں لیکن عمل ہمارا اسلام پہ نہیں ہے۔ صحیح۔ اور حدیث مبارکہ صادق آتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام صرف رسم کے طور پر باقی رہ جائے گا، افسوس۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کو لوگ رسمی طور پر پڑھیں گے،
یعنی اسلام تو ہوگا لیکن مسلمان نظر نہیں آئے گا، اس کے اندر اسلام نہیں ہوگا۔ اسلام ہوگا، مسلمان نظر نہیں تو جہاں پر جی انصاف نہ ہو، عدالت نہ ہو، تو وہ معاشرے جو ہے وہ زوال پذیر ہوتے چلے جاتے ہیں، وہ ترقی نہیں کر سکتے۔ نہیں کر سکتے۔ ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام عبید بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ الحمدللہ الحمدللہ، آپ بتائیے کون صاحب کہاں سے؟ عبید بھائی میں عبدالباسط بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ ہماری پوری فیملی آپ کا بہت شوق سے یہ پروگرام دیکھتی ہے۔ ماشاءاللہ، میرے لیے بڑی محبت کی بات ہے۔ آپ جئیں، سلامت رہیں۔ کچھ کہنا چاہیں گے، کچھ سوال پوچھنا چاہیں گے؟ الف لام مجھے ایک سوال اور ایک فرمائش کرنی تھی اگر آپ کی اجازت ہو۔ جی علامہ صاحب سے سوال تھا کہ علامہ صاحب جو لوگ قرآن کریم حفظ کرتے ہیں اور وہ پھر بعد میں نہ پڑھنے کے باعث بھول جاتے ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ ایک یہ سوال تھا۔ صحیح۔ اور حافظ محمد گوہر رانا صاحب سے سوال یہ ہے اور فرمائش یہ ہے کہ مجھے بھی مدینے بلا، میرے مولا کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دونوں باتیں آپ کی پوری کریں گے۔ پہلے سوال لے لیتے ہیں۔ علامہ صاحب، حافظ جو حفظ کرتا ہے اور پھر وقتاً فوقتاً نہ پڑھنے کی صورت میں یا دیگر مشغولیات کی وجہ سے بھول جاتا ہے قرآن، تو اس کے لیے کیا ہے؟ جی یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے، اس لیے کہ جس سینے میں قرآن نہیں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ ایک ویران گھر کی طرح ہے۔ تو اس دل میں اگر اجالا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے قرآن سے ہوتا ہے، جی اللہ کی محبت سے ہوتا ہے، رسول اللہ کے عشق سے ہوتا ہے۔ اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس نے قرآن مجید مکمل حفظ کر لیا یا کچھ حصہ اس کا یاد کر لیا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی سورتوں کی بھی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پہ سورہ ملک ہے، اس کو کوئی حفظ کر لے اور روزانہ رات کو تلاوت کرے تو اس کے لیے بڑی بشارتیں ارشاد فرمائی گئی ہیں کہ وہ شخص عذاب قبر سے محفوظ اور مامون ہو جائے گا۔ اور قرآن مجید فرقان حمید اب قبر میں اس کے لیے جو ہے عذاب کے راستے کی رکاوٹ بن کر کھڑا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ نے توفیق دی، قرآن کو یاد کر لیا، اور پھر اس کو بھول جانے میں ظاہر ہے کہ بے توجہی ہے، بے التفاتی ہے، جی قرآن مجید کو نہ پڑھنا ہے، یا پھر یہ سوچ لینا کہ جی میں تو قرآن کو اپنے سینے میں اتار چکا ہوں، جی اب مجھے اس کو کھول کر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عظیم دولت عطا فرمائی اور اس نے اپنی غفلت سے خود وہ دولت جو ادھر سے آئی تھی گوا دی، اس کو گوا دیا اور ہاتھوں سے اس نے برباد کر دیا۔ تو اس سے بڑی محرومی اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس نے اپنے سینے کو پھر ویران کر لیا ہے، اندھیرا ہے۔ افسوس اسے چاہیے کہ وہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر صحیح قرآن مجید کو دوبارہ یاد کرنا شروع کرے۔ اور اس میں عمر کی قید اسی لیے نہیں لگائی گئی صحیح کہ پوری زندگی بھی اگر بڑھاپے کی عمر کو بیماری لگنے کے بعد بھی آپ قرآن سے یہ تعلق جوڑ کر رکھیں گے تو اجر بھی دوہرا ہو جائے گا، دوہرا ہو جائے گا کہ آپ بڑھاپے کی عمر کو پہنچ کر کمزوریوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کے قرآن کو حاصل کیا کرنے حساب کتاب ہے، شاندار نظام ہے۔ لائیو کالر ایک اور ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں الف لام میم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام۔ جی قبلہ، کیا فرمائیں گے الف لام میم میں؟ اچھا، اس طرح سے علامہ صاحب سے میرا یہ ہے کہ میرے یعنی گھر میں تنگ دستی ہے، عزت کا جو ہے نا وہ بہت مسئلہ ہے۔ تو کام جو ہے نا 3 سال سے میں بے روزگار ہوں، کام ملتا ہے مگر 2 مہینے 3 مہینے کے بعد جو ہے نا کام چلا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مجھے جو ہے نا کوئی وظیفہ ہے میرے لیے کوئی بتا دیں۔ ٹھیک ہے، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ علامہ صاحب سوال کچھ اس نوعیت کا ہے، ظاہر معاشی پریشانیاں ہیں، اس وقت 3 سال سے بے روزگار ہے، روزگار کے حصول کے لیے کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے، کوئی نقطہ، کوئی آیت، کوئی وظیفہ؟ اکثر لوگ اس شکایت میں مبتلا ہیں، تو ضروری ہے کہ ہم کچھ اس کے پس منظر پر بھی نظر ڈالیں جی کہ وجہ کیا ہے کہ ہمارے گھروں سے برکتیں رخصت ہو گئی ہیں، جی پریشانیوں نے ڈیرے ڈال دیے ہیں، جی بے روزگاریاں ہیں۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، تمہارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے تمہیں جو مصیبت بھی آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ شاید اگر ہم سے اس چیز کو روک لیا گیا تو یہ ہمارا حق ہم سے روکا گیا ہے، اور یہی سب سے بڑی خرابی کی جڑ ہے۔ صحیح ہمارا بحیثیت مسلمان عقیدہ و نظریہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی مخلوق ہیں، وہی رازق ہے، وہی مالک ہے، صحیح وہی عزت دینے والا ہے، صحیح اور وہ جس کو جتنا چاہے اپنی تقسیم سے رزق عطا فرما دے۔ صحیح
اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اسی لیے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، کہ ہم نے خود ان کی دنیا کی زندگی کے لیے ان کے رزق کو تقسیم کیا. تو اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا. دوسرا یہ کہ فرائض واجبات استقامت سے اس کی ادائیگی کرنی چاہیے. اب جو شخص اللہ تعالیٰ کے فرائض کا تارک ہو کر خیر کا طالب ہو جائے تو یہ اس کے لیے بڑی بدبختی ہو جائے گی. بدبختی کی بات ہے. وہ اللہ کے بارگاہ میں دربار میں اپنی حاضری کو یقینی بنائے، جبین نیاز کو جھکائے. اور وظیفہ اقبال نے اپنے انداز میں اس کا پیش کیا ہے کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو. بھائی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت. یہ بہت یکتانیت کی، وحدانیت کی بات ہے، اور اسے وہی سمجھ سکتا ہے جس کے دل میں توحید کی محبت ہو، الفت ہو، معرفت ہو. ایک مختصر سا وقفہ لے رہے ہیں، لوٹ کر آئیں گے تو میں آپ کو یہ سوال بھی پوچھ کے سنواؤں گا کہ رزق کا وعدہ تو اللہ نے کر رکھا ہے، تو پھر یہ محنت، یہ شب و روز کا بھاگنا دوڑنا، یہ سب کیا ہے؟ جس کا وعدہ ہے تو وہ تو گھر پہ آ سکتی ہے. مگر ایک مختصر سا وقفہ الف لام میم میں آپ کا انتظار رہے گا. خوش آمدید. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، محمد علی ظہوری قصوری صاحب جو مدحت سرکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے. میں حافظ گوہر رانا صاحب سے خصوصی طور سے گزارش کروں گا، اس سے پہلے لائیو کال بھی آئی، انہوں نے بھی فرمائش کا اظہار کیا. یہ فرمائشیں اچھی ہیں، یہ وہ فرمائشیں ہیں جو اللہ کے ہاں بھی منظور ہوتی ہے، اور میں کہہ سکتا ہوں کہ اس کی خواہش وہ اللہ والے کرتے ہوں گے. تو حافظ صاحب ایک کلام محمد علی ظہوری قصوری صاحب کا اگر آپ پڑھ دیں تو آج کی محفل اور بزم میں رونق آ جائے. ہر روز شب تنہائی میں سبحان اللہ فرقت کا جنون تڑپاتا ہے، دل مجبوری ہے، جب یاد مدینہ آتا ہے، دل مجبوری پہ روتا ہے. سجدوں کی کمائی ایک طرح سجدوں کی کمائی ایک طرف، طیبہ کی گدائی ایک طرف، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے ایک ہوک اٹھے میرے سینے سے، پیغام مدینے سے، ہر چیز اسے مل جاتی ہے جو در پہ نبی کے جاتا ہے. تیری مدحت کام ظہوری
بدعت کام ظہوری کا تیرے نام سے نام ظہوری کا قریا قریا بستی بستی جو تیری نعت سناتا ہے ہر روز شب ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میں تو اس کو شفا سمجھتا ہوں, دوا سمجھتا ہوں, اور روحانی روحوں کی غذا سمجھتا ہوں. وہ کم عقل لوگ ہیں جو کہتے ہیں موسیقی روح کی غذا ہے. دراصل عشق نبی روح کی طلب بھی ہے, غذا بھی ہے, نجات بھی ہے اور حیات بھی ہے. میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے اندازہ ہے لائیو کالرز بھی ساتھ میں ہیں, مگر چونکہ واٹس ایپ پہ بھی آپ کے سوالات آئے ہوئے ہیں. ہماری ایک خاتون نے سوال پوچھا ہے, خاص ایام میں خواتین کے قرآن پڑھنے کی ممانعت ہے, تو کیا ڈیجیٹل میڈیا پہ سیل فون کے اوپر قرآن پڑھا جا سکتا ہے ان دنوں میں؟ جی نہیں, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت ان ایام میں ممنوع ہے. اچھا. اس لیے کہ یہ ایام ان کے لیے پاکی کے ایام نہیں ہیں. صحیح. اور یہ بات پہلے بھی عرض کی جا چکی ہے کہ اس کو تو ناپاک حالت میں چھونے کی بھی ممانعت کر دی گئی. صحیح. چاہے جائے کہ اس کی قرأت کرنا. اچھا. لیکن یہ ہے کہ وہ دعائیہ کلمات کہ جو پڑھنا چاہیں خواتین ان ایام میں, تو ان کلمات کو پڑھنے کی رخصت اور اجازت موجود ہے. اور قرآن مجید فرقان حمید کی قرأت سے پہلے بھی فرض نماز ہے. جی. تو اس حالت میں تو فرض نماز ادا کرنا بھی منع ہے, بلکہ وہ معاف کر دی گئی ہے. اچھا. تو قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کسی انداز سے, چاہے وہ زبانی کریں یا دیکھ کر کریں موبائل میں یا اپنا ٹیبلٹ وغیرہ میں, تو اس کی اجازت نہیں ہے. خوبصورت. ایک اور سوال اسی سے جڑا ہوا ہے کہ انہی خاص ایام میں, دوسری پوچھنے والے نے پوچھا ہے, خاص ایام میں خاص طور سے اگر انتقال ہو جائے تو کیا اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے یا ناپاک حالت میں موت سمجھا جاتا ہے, یہ کیا ہے؟ نہیں, یہ غلط فہمیاں بہت ساری جو عوام میں رائج ہیں, جی, لا علمی کی وجہ سے اور دین سے کم تعلق ہونے کی بنیاد پر, ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. اس لیے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ان کے لیے ایک معاملہ طے شدہ ہے. تو اس حالت میں اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس پر یہ حکم لگانا کہ جناب یہ ناپاکی کی حالت میں کیونکہ اس کا انتقال ہو گیا ہے تو یہ اخروی نعمتوں سے محروم ہوگی یا وہ انعامات, اس کا کوئی اس سے تعلق. خوبصورت. ایک لائیو کالر بھی ساتھ میں, ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں. الف لام میم سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. سلام عرض ہے. کون صاحب کہاں سے؟ ساجد بات کر رہا ہوں دلی سے. جی برادر ایمن, کیا پوچھیں گے الف لام میم میں؟ سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا واٹس ایپ پہ وائس میسج میں طلاق ہو جاتی ہے؟ اچھا سوال ہے. واٹس ایپ پہ وائس میسج پہ طلاق ہو جاتی ہے قبلہ, آپ بھیجنے والے نے بھیجی ہو تو؟ جی بالکل. طلاق اگر آپ SMS پر لکھیں یا واٹس ایپ کریں یا اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر دے دیں یا زبانی ادا کر, طلاق بہر صورت ہو جاتی ہے. ہو جاتی ہے جناب. آپ کوشش کریں کہ یہ کام نہ کریں, اور اگر بہت ضروری ہے تو پھر روبرو ملاقات کر کے دیکھیں, گواہ بنائے ساتھ میں, مگر ہو جاتی ہے. طلاق کا اطلاق ہو جائے گا یہاں پہ. ایک اور لائیو کالر ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہلو. علیکم السلام. جی جی جی, آپ کی آواز آ رہی ہے, کیا فرمائیں گی؟ وقت کم ہے, کیا کہنا چاہیں گی آپ؟ سوال کیا پوچھیں گے؟ میں پوچھ رہی ہوں مفتی صاحب سے یہ کہ میرے پاس 10 تولے سونا ہے, تو کیا میں 7 تولے نکال کے اس کی زکوٰۃ دوں یا میں پورے 10 کی دوں؟ ٹھیک ہے, اچھا سوال ہے مفتی صاحب. جی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ شریعت مطہرہ میں 7.5 تولہ سونا جی یا 52.5 تولہ چاندی کا ہے. جی. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کسی کے پاس اس سے زائد سونا یا چاندی ہے تو وہ زکوٰۃ کی ادائیگی جو ہے وہ اس نصاب کے ساتھ کرے گا. یہ بالکل غلط ہے. جتنا سونا ہے اس کی کرنٹ ویلیو یا چاندی ہے اس کو ملا کر اس کے اوپر زکوٰۃ پورے 10 تولہ کی زکوٰۃ ان کو ادا کرنی ہوگی. ٹھیک, واضح ہو گئی. بہت خاص سوال ہے. ایک اور لائیو کالر ہیں, جلدی سے ان سے پوچھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
اب وہ پوچھ رہے تھے اور بیان ہو رہے تھے کہ مطلب ناپاکی میں فوت ہو جاتے ہیں جی جی تو دیکھ لیے بھی اگر ہم آتے ہیں اس کو رات کے ٹائم ٹھنڈ لگتی ہے یعنی اس طرح ہم کٹی ہو جاتی کیا اس کو نہانے کو فوراً جاتے ہیں تو بعد میں اگر ٹھیک ہے، میرے خیال ہے سوال جڑا ہوا ہے آپ کا اسی سوال سے جو انتقال ہو جاتا ہے ناپاکی کی حالت میں، مگر پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں یہ ذرا واضح کر دیں، آواز کلیئر نہیں ہے آپ کی. میں پوچھ رہا یہ چاہ رہا تھا جی کہ رات جو آپ مستری ہو جاتے ہیں کہ اگر اس کا بخاوت آپ نہا لیتے ہیں اگر یہ بھی پانی نہیں ملتا یا ٹھنڈ کی وجہ سے اگر اس دوران اگر وہ نہیں نہ سکتی صبح کھانا پینے پکانا ہوتا ہے جو تھوڑی سی کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کے سوال کا شکریہ، میں کوشش کروں گا اس کا جواب لینے کی. مجھے غالباً یہ سمجھ میں آیا کہ جو خاوند ہے اس کا کیا محرم اور نامحرم کا سلسلہ رہتا ہے. آپ کو اگر اس سے زیادہ بہتر سمجھ میں آیا تو پلیز جواب دیں. میرے خیال میں یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ اگر ناپاکی کا معاملہ ہو، جہاں تک میری سننے میں آیا ہے، بہرحال ہم دونوں جز اس کے دیکھ لیتے ہیں، جی تو فی الفور پاکی حاصل کرنی چاہیے. اگر کچھ تاخیر بھی ہو جائے اچھا تو شاید یہ پوچھنا چاہ رہے تھے صاحب. صحیح. تو جی بالکل پاکی حاصل کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی امر کی وجہ سے، مجبوری کی وجہ سے اگر تاخیر ہو جاتی بھی ہے جی تو اگر وہ بہت زیادہ غفلت کا سبب نہیں ہے کہ آدمی بالکل ہی یہ سمجھے کہ جناب یہ کوئی اتنا اچھا معاملہ ہے کہ میں اس کو طول دوں، صحیح، تو یہ بات اچھی نہیں ہے. پاکی فوراً حاصل کرنی چاہیے، اس لیے کہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے، کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت کس حالت میں موت آ جائے. اور اگر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح آپ نے فرمایا کیا کہ اگر وفات ہو جاتی محرم رہا خاوند اس کا یا نامحرم؟ ہاں، اس حوالے سے بعض لوگ اس توہم میں مبتلا ہیں کہ جی اگر عورت کا بیوی کا انتقال ہو جائے تو خاوند اس کو کندھا نہیں دے سکتا، قبر میں نہیں اتار سکتا. تو ایسا کوئی سلسلہ نہیں ہے، اس کو کندھا بھی دے سکتا ہے، اس کو قبر میں بھی اتار سکتا ہے. تو وہ رشتہ جو دنیا میں ان کے درمیان قائم ہے وہ قیامت کے دن بھی اللہ جب یہ اٹھائے جائیں گے تو وہ رشتہ ان کا برقرار رہے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن چونکہ کہ اس خاتون کی موت واقع ہو گئی ہے تو ظاہری جو ایک تعلق تھا اب وہ برقرار نہیں رہ سکتا. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا، آپ نے رہنمائی فرمائی ہے ہماری. میں چاہتا ہوں چونکہ سوال پنجابی زبان میں آیا تھا تو ایک کلام پنجابی زبان میں ہو جائے، کہیں لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم پنجابی زبان سے لطف نہیں لے رہے اور نعت نہیں پڑھ رہے. تو حافظ گوہر رانا صاحب کی خوبصورت آواز میں پنجابی کلام جو کہ نعتیہ اشعار سے جڑا ہوگا انشاءاللہ، اور بڑا لطف آئے گا اور بڑے سارے ثواب، بڑے سارے دعاؤں کا سلسلہ جڑا ہوا ہے اس کلام کے ساتھ. بسم اللہ کریں. اج سکھ متران دی ودھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینان لائیاں کیوں جھڑیاں مکھ چند بدر شاشانی متھے چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں اس صورت نو میں جانا کھاتے جان جہانا کھا
سچ آکھا تے رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں سبحان اللہ ما اجمل آئے آئے ما حسن کا ماں کے ملکا کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتھے جاڑیاں کتھے مہر علی کتھے میں آسی میں خادم او